بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 1 جون سال 2020 اور دن ہے آج منڈے کا۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑی سی تو میں آپ کو پچھلی خبر کا ایک فالو اپ دے دوں، اس کے بعد ہم امریکہ کے بارے میں بات کریں گے، جہاں پہ اہم ترین ڈیولپمنٹس بلکہ فسادات ہیں، فوج، کرفیو اور قتل و غارت، رہزنی، چوری، ڈکیتی اور گھراؤ جلاؤ سب کچھ ہو رہا ہے، اور دور دور تک ایسا نہیں لگتا کہ یہ امریکہ دنیا کی سپر پاور امریکہ کے مناظر ہیں، جہاں پہ اس 21ویں صدی میں 21ویں صدی میں جہاں پہ کیا ہو رہا ہے، رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ فسادات پھوٹے ہیں، اور سیاہ فام باشندے کے قتل کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، لیکن وہاں کے عوام، وہاں کی کمیونٹیز، خاص طور پہ سیاہ فام بالکل مطمئن نہیں ہو پا رہے، اور نہ وہ کرفیو کو مان رہے ہیں، نہ وہ فوج کو مان رہے ہیں، نہ ان کے اسپیشل فوجی جو کمانڈوز ہیں ان کو مان رہے ہیں، اور بے دریغ اپنا جو احتجاجی تحریک ہے وہ کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے انڈیا اور پاکستان کی صورتحال۔ انڈیا جناب آہستہ آہستہ اپنے اسی مذموم مقاصد کی طرف بڑھ رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ کیا جائے۔ جو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ سفارتکار ہمارے غیر سفارتکار ہمارا جو پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کے 2 ارکان تھے، ان کو انہوں نے انڈیا چھوڑنے کا حکم دیا 24 گھنٹے کے اندر اندر۔ تو اس کے جواب میں پاکستان بھی جوابی اقدامات کر رہا ہے، لیکن انڈیا اب اس کشیدگی کو بڑھانا چاہتا ہے، سفارتی سطح پہ بھی، سیاسی سطح پہ بھی۔ لائن آف کنٹرول پہ وہ آلریڈی حرکتیں کر رہا ہے اور اس کو مار پڑ رہی ہے۔ 2 اس کے جو جاسوس طیارے تھے وہ پکڑے جا چکے ہیں، بلکہ گرائے جا چکے ہیں پاکستانی آرمی کی طرف سے، اور اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ مقبوضہ کشمیر میں اس کا کنٹرول لوز سے لوز ہو رہا ہے، کمزور سے کمزور ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہاں پہ بھی اس کو مار پڑ رہی ہے، اور ادھر وہ پاکستان پہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ توجہ جو ہے وہ اس طرف آئے اور کوئی نیا کھیل کھیلا جائے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں، افواج پاکستان، مسلح افواج، تینوں مسلح افواج، بلکہ ایک چوتھی مسلح فوج بھی ہے ہمارے پاس، وہ بھی سب کے سب تیار ہیں، اور زیرو ٹالرنس ہے انڈیا کی طرف سے۔ کوئی بھی حرکت ہوتی ہے تو پاکستان کی طرف سے یہ واضح احکامات ہیں وزیر اعظم عمران خان کے، حکومت پاکستان کے، اور مسلح افواج کے سربراہان کو، اور مسلح افواج کے سربراہان نے نیچے آرڈر پاس کیا ہوا ہے کہ انڈیا کے معاملے میں زیرو ٹالرنس۔ تو یہ ہے جناب، تو جو کچھ بھی اس طرف سے حرکت ہوگی اس کا جواب بھرپور طریقے سے دیا جائے گا۔ تو اب چلتے ہیں جناب امریکہ۔ آپ پاکستان کو بہت برا بھلا، پاکستان کو، امت مسلمہ کو، ترقی پذیر ممالک کو، امریکہ، برطانیہ، یورپ، یہ بہت کیا کہنا چاہیے، ملائن کرتے ہیں ترقی پذیر ممالک کو، جس میں مسلم کنٹریز بھی شامل ہیں۔ ان پہ اپنا نیو ورلڈ آرڈر، ان پہ اپنا آرڈر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا کلچر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑی بڑی سٹیٹمنٹس ایشو کی جاتی ہیں کہ جناب مسلم ممالک میں یہ ہے، مسلم ممالک میں منورٹیز کا تحفظ نہیں ہے، NGOs کو یہاں پہ برائب کیا جاتا ہے بہت تگڑے پیمانے پہ، کبھی چائلڈ ابیوز کے نام پہ، کبھی وہ کیا کہتے ہیں لیبر چائلڈ پہ، جو بچوں کی مشقت ہوتی ہے اس پہ، کبھی کسی مسئلے پہ، کبھی خواتین کے حقوق پہ کہا جاتا ہے۔ لیکن امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور، ترقی یافتہ، پڑھے لکھے لوگ، 21ویں صدی میں وہاں کیا ہو رہا ہے جناب؟ وہاں ابھی بھی نسل پرستی، رنگ اور نسل پرستی جو ہے وہ موجود ہے، اور سیاہ فام اور سفید فام کی ایک بہت بڑی لڑائی ابھی بھی ہے۔ امریکہ نے ابھی تک بلیک فام، جو سیاہ فام لوگوں کو قبول نہیں کیا، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ جیسے انڈیا میں نفرت کی جاتی ہے، صرف ہندوؤں کا ملک قرار دیا جا رہا ہے،
کہ جناب ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے، انڈیا صرف ہندوؤں کا ہے، باقی سب کو ملیا میٹ کر دیں، مسلمانوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، سکھوں کو بھی، سب کو۔ لیکن اسی طریقے سے امریکہ میں بھی برطانیہ میں آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے فسادات پھوٹے تھے، اور برطانوی وزیر اعظم کو اپنا سب کچھ اہم ترین دورے منسوخ کر کے واپس آنا پڑا تھا، اور پھر کئی دن تک عدالتیں لگیں اور تحقیقات ہوئیں، تفتیش ہوئی اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ اب امریکہ میں پچھلے 5 دن سے جناب 14 بڑی ریاستوں میں فسادات ہیں، کرفیو چل رہا ہے، فوج طلب کی ہوئی ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے۔ ایک سیاہ فام کو، جارج فلائیڈ کو جی، ایک پولیس آفیسر نے، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے، کہ گردن پہ اپنا یہ گھٹنا رکھ کے اس کو دم دبا کے مار دیا تھا جی، دم گھٹ کے اس کی موت ہوئی۔ وہ منتیں کرتا رہا لیکن اس کو نہیں چھوڑا۔ وہ ویڈیو وائرل ہوئی کیونکہ امریکہ میں سفید فام اور سیاہ فام کا بڑا نسل پرستی بہت زیادہ عروج پہ ہے۔ سیاہ فام سے نفرت کی جاتی ہے، نفرت کی علامت سمجھا جاتا ہے وہ۔ تو ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، مسلمانوں کا دین کیا کہتا ہے، مسلمانوں کے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو ہے اس کو سن لیں، اس میں رنگ، نسل، مذہب، ہر طرح کی نفرتوں کا خاتمہ کیا گیا تھا، اور بہت بڑی بڑی برائیوں کا خاتمہ کیا گیا تھا۔ ایک ہمدردی کا، امن، آشتی کا درس دیا گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے۔ تو وہ اس وقت 1400 سال پہلے یہ ساری تمام کیا کہنا چاہیے تفرقات، تمام نفرتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملیا میٹ کر کے گئے تھے۔ تو آج امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ صورتحال یہ ہے جناب کہ جارج فلائیڈ کو مار دیا گیا، اور اس کے بعد جب ہنگامے پھوٹے تو صدر ٹرمپ نے اس پہ کافی دھماکہ خیز قسم کی میسیج دیا کہ جناب ہم یہ بھی برداشت نہیں کریں گے، وہ بھی برداشت نہیں کریں گے، اور کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن وہاں کے جو سیاہ فام کی جو نفرت تھی اور ادروائز بھی جو سوسائٹی میں نفرت تھی وہ قابو سے باہر رہی، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ریاست کے جو گورنر ہیں وہاں کے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو مظاہرے ہیں اور ہلاکت کی جو مخالفت ہے وہ اب کسی ایک طبقے تک محدود نہیں رہی، بلکہ نفرت کا عالم یہ ہے کہ جس کو کچھ بھی نظر آتا ہے، املاک نظر آتی ہیں، وہ دکانیں، مارکیٹ وہیں پہ شروع۔ پھر میں نے ایک اور ویڈیو دیکھی، اب وہ کب کی ہے نو آئیڈیا، لیکن ایک سفید فام فیملی ہے اور ایک بلیک فام پہ، سیاہ فام پہ کیا کر رہی ہے، کتا چھوڑ رہی ہے۔ یہ ہے اس مہذب معاشرے کی مثال۔ تو ظاہر ہے پھر جب یہ ہوگا تو نفرت تو بڑھے گی۔ وہ ویڈیو آئی ہے۔ اس کے بعد وہاں کے جو گورنر ہیں جی ٹیم والز، انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل گارڈز کو بھی متحرک کر رہے ہیں اور غیر معمولی اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن صورتحال غیر معمولی ہے، قابو سے باہر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ملٹری پولیس یونٹس کو بھی تعینات کیا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جب تک ہو اس وقت تک یہ جو ملٹری یونٹس ہیں، ملٹری پولیس یونٹس، وہ بھی تعینات کیے جا چکے ہوں، یہ جب تک آپ کے پاس یہ میری ویڈیو پہنچے گی۔ تو ریلوے اسٹیشن، فیول اسٹیشن، پولیس اسٹیشن، کوئی چیز نہیں بچی ہوئی جی، سب املاک کو جلایا جا رہا ہے، نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود میں اگلی بات بتا دوں، اس کے باوجود کہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، 3 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے، پولیس افسران کو 3 کو معطل کر دیا گیا ہے، فرد جرم عائد کی جا چکی ہے، لیکن جناب کل شام تک، کل رات تک بلکہ نیو یارک، اٹلانٹا اور پورٹ لینڈ میں بھی جھڑپیں ہوئی ہیں، یہ نسلی فسادات ہوئے ہیں وہاں پہ بھی، اور واشنگٹن ہاؤس
اور واشنگٹن ڈی سی میں اور وائٹ ہاؤس میں جی، وہاں پہ تقریباً وہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن تھا، لیکن اس کے باوجود یہ جو نفرت ہے وہ واشنگٹن تک پہنچ چکی ہے، مظاہرے واشنگٹن تک پہنچ چکے ہیں، یہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جی، کیونکہ اب وہاں پہ سوال اٹھانا شروع کر دیا جی سیاہ فام لوگوں نے، اور یہ نوجوان جو ہے، جیسے کشمیر کی صورتحال ہے نا جی، اسی طریقے سے کشمیر میں بھی یوتھ اٹھی ہے، اور یہ تیسری نسل ہے وہ جو جوان ہی انڈیا کی نفرت میں ہوئی ہے، انڈیا کی انتہا پسندی میں، انڈین فوج کی دہشت گردی میں وہ پروان چڑھی ہے۔ یہ وہ جنریشن ہے جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں لڑ رہی ہے، جو پیدا ہی انڈین آرمی کی دہشت گردی میں ہوئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں پہ نفرت کا عالم کیا ہے۔ تو یہ جو یوتھ ہے جی امریکہ میں، یہ بھی اب 19 سال کا لڑکا ہے، 20 سال کا لڑکا ہے، 22 سال کا نوجوان ہے، نوجوان بچیاں، وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہمارا مستقبل امریکہ میں یہی ہے کہ جناب ہم ہر 2 سال بعد 3 سال بعد ہمیں ایک جانور کی طرح، جانور کی بھی کوئی حقوق ہیں امریکہ میں، اس سے بھی کم تر سطح پہ لے جا کے ہمیں مار دیا جائے؟ یہ وہاں پہ بحث چل پڑی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خطاب کرنا پڑا، لیکن اس خطاب کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے پیغام بھی دیا، پیار محبت کی زبان بھی استعمال کی، سختی زبان بھی استعمال کی، لیکن عوام ہے کہ وہ قابو میں نہیں آ رہے۔ اسی طریقے سے کل شام تک کرفیو کی جناب خلاف ورزیاں کی گئیں، اور کرفیو کی خلاف ورزی کرفیو توڑتے ہوئے لوگ باہر نکلے، اور انہوں نے بڑے پیمانے پہ لوٹ مار بھی کی، اور اپنی دوسری نسل جو اپوزٹ نسل تھی، اس نسل کی املاک کو آگ بھی لگائی، نقصان بھی کیا۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے جناب، نیشنل گارڈز کے سینکڑوں فوجی اور ایک ریزرو فوج، اور اس کے علاوہ جو ان کے اسپیشل ملٹری پولیس ہوتی ہے جی، وہ اس وقت متحرک ہو چکے ہیں، ان کو سٹینڈ بائی پہ کیا گیا ہے۔ اور پینٹاگون نے یہ کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی اور اگر مطالبہ کیا گیا تو امریکی فوجی یونٹس جو ہیں وہ بھی مدد کو آن پہنچیں گے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس وقت جناب 13,000 کے موجود ہیں جی، 13,000 فوجی آرمی کے لوگ وہ موجود ہیں، لیکن ان فسادات پہ قابو نہیں پایا جا سکا ابھی تک۔ نیو یارک کے جی برکلن ڈسٹرکٹ میں مظاہرے ہوئے ہیں، جھڑپیں ہوئی ہیں، آگ لگی ہے، گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں، اور متعدد افسر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ میں اگر آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا چلوں تو میرا خیال ہے کہ اگلی ایک اور ویڈیو ہو جائے گی، آدھا گھنٹہ گزر جائے گا، جو اس وقت وہاں پہ سچویشن ہے امریکہ کی 14 مختلف ریاستوں میں، اور یہ تپش نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی تک پہنچ چکی ہے، اور وہاں پہ اس کے منفی اثرات پہنچ چکے ہیں۔ تو جناب یہ ہے ترقی یافتہ ملک، دنیا کے سپر پاور، جو لیکچر دیتے ہیں، درس دیتے ہیں ہم سب کو، لیکن اللہ کا شکر ہے جناب کہ پاکستان ان تمام وباؤں سے، ان تمام نسل پرستی سے، ان تمام نفرتوں سے بچا ہوا ہے، اور یہاں پہ تمام لوگ بڑے خوش و خرم، تمام طبقے، تمام اقلیتیں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں، اور یہاں کا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو فوراً پکڑ لیا جاتا ہے۔ ابھی تک پاکستان میں ایسے کوئی نسلی فسادات نہیں ہوئے، ایک کوشش ضرور کی جاتی ہے، فرقہ وارانہ فسادات کروانے کی ضرور کوشش کی جاتی ہے، لیکن سینسیبل لوگ ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سی سیاست ہے۔ تو جناب ہم صرف امریکہ اور برطانیہ اور ان سب سے یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے وہ بڑی بے آواز ہوتی ہے، آپ لوگ اپنی پالیسیوں کو چینج کریں، اور یہ جو مسلمانوں کا ارزاں خون ہے، آپ نے جو پچھلے کئی دہائیوں سے آپ بیچتے آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا کے مسلمانوں کے خون پہ آپ جو عالمی سیاست میں اپنے کیا کہنا چاہیے قلعے گاڑتے آئے ہیں، تو اس پہ ذرا ریویو کریں،
ابھی بھی وقت ہے کہ کرونا کے بعد یہ جو مناظر امریکہ میں دیکھے جا رہے ہیں اور یورپ، امریکہ، برطانیہ سب دیکھ رہے ہیں، تو اس پہ خود ہی توجہ دیں میرا خیال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بہرحال بے آواز ہوتی ہے اور پھر پتہ نہیں چلتا یہ کیا چیز آئی اور کس طریقے سے آئی اور سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔